बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे एक यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफ़ान हूँ। तमाम तारीफ़ें उस ज़ाते पाक के लिए जो हमारी शरीक से भी करीब है और हमारे सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर, जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध बना दिया गया। उनको गवर्नर सिंध तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी को उनके ओहदे से हटाने का हुक्म जारी किया गया। इसकी वजूहात भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग रखने वाले, एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले निहाल हाशमी, जो आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के बहुत वफादार और बड़े देरीना दोस्तों में शुमार होते हैं, निहाल हाशमी के कैरियर पर एक नज़र डालेंगे। और ये वो निहाल हाशमी है जो परवेज मुशर्रफ की आमरीत के खिलाफ खड़े हो गए थे। नवाज शरीफ की जमात का जो परचम है, इन्होंने सर बुलंद रखा। और इस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगा। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले वर्कर को ऑब्लाइज करके, एक रहनुमा को ऑब्लाइज करके मुस्लिम लीग नून ने उनको गवर्नर सिंध बनाया। एक बहुत अच्छा फैसला है, बड़ा जबरदस्त फैसला है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। दूसरी खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि पंजाब में लोकल बॉडीज के हवाले से इंतखाबी दंगल सजने जा रहा है। और इंतखाबी दंगल ईद के बाद किसी भी वक्त ये पटाखा बोल सकते हैं कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात, जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हैं, उसकी डेट किसी भी वक्त अनाउंस हो सकती है। वैसे तो ये जो अरकान असेंबली हैं, ये सबसे बड़े दुश्मन होते हैं लोकल बॉडीज के, और इसलिए दुश्मन होते हैं क्योंकि ये कभी भी नहीं चाहते कि इनके निचली सतह के जो लोग हैं वो कामयाब हो सकें और लोकल बॉडीज मुतहरिक हो सके। अब लोकल बॉडीज का जो निज़ाम है, इसको मुतारिफ करवाने का जो फैसला था जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का, इसको बड़ा स्ट्रॉन्ग फैसला कंसीडर किया गया पाकिस्तान के सियासी हलकों में, ताकतवर हलकों में, क्योंकि परवेज मुशर्रफ ये लोकल बॉडीज का निज़ाम लाए थे। वैसे तो परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान की जमहूरियत का दुश्मन था और उसने पाकिस्तान की जमहूरियत के चेहरे को दागदार किया, लेकिन यही परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में लोकल बॉडीज भी लेकर आया। और यही लोकल बॉडीज 2015 में भी हुए। 2015 में जब लोकल बॉडीज हुए थे तब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और नून लीग की 2/3 अक्सरियत से मुंतखब जमहूरी हुकूमत में ये लोकल बॉडीज हुए। नून लीग पंजाब में भी 2/3 में थी और वफाक में भी 2/3 में थी। दोनों जानिब मुस्लिम लीग नून के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद थी। कौमी असेंबली में भी नून लीग के पास 2/3 का मैजिक फिगर था और पंजाब असेंबली में भी 2/3 का मैजिक फिगर था। तो 2015 के जो लोकल बॉडीज हुए थे उसमें मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई थी। अब इन लोकल बॉडीज के ऊपर जो तबसरे तज्ज़ी हो रहे हैं, एक तरफ तो ये खबर आ रही है, और जो आखिरी खबर जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है, लोगों को अदालती निज़ाम में कीड़े नजर आ रहे हैं। इसलिए कि ये जो अदालती निज़ाम है, जब ये किसी के हाथ की रखेल बना हुआ था, जब यही अदालती निज़ाम से जुडिशल इंजीनियरिंग हो रही थी, जब इसी अदालती निज़ाम में बहुत से लोग जो हैं वो किसी लीडर की, मखसूस लीडर की मोहब्बत में गिरफ्तार थे, तब सर ये अदालती निज़ाम बहुत अच्छा था। तब इस अदालती निज़ाम में कोई खामियां नहीं नज़र आ रही थी। तब इसमें कोई जो है वो इस तरह के जो है वो नाकिस पॉइंट्स नहीं नज़र आ रहे थे। तब सब बहुत तारीफ़ें कर रहे थे कि ये अदालती निज़ाम बहुत स्ट्रांग है। और आज जब गिरेबान पर हाथ पड़ा, जब चोरियों पर हाथ पड़ा, जब डकैतियों पर हाथ पड़ा, जब कुछ लोग एक्सपोज हुए, तो आज वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों बने। भाई दुनिया के 77 ममालिक के अंदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी, वफाकी आईनी अदालत बनी, और पाकिस्तान के अंदर बनी तो आपने शोर मचाना शुरू कर दिया और आपने कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर क्यों बनी। पाकिस्तान के अंदर इसलिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई गई कि सर पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशल इंजीनियरिंग हो रही थी, और जिस तरह से पहले वो एक रीत चली हुई थी कि साकब निसाब जाएगा तो आसफ सईद खोसा आएगा, आसफ सईद खोसा जाएगा तो गुलजार आएगा, गुलजार जाएगा तो उमर अता बंदयाल आएगा, उमर अता बंदयाल जाएगा तो उसके बाद तो वैसे एक इंटेग्रिटी वाले चीफ जस्टिस आए काजी फाइज ईसा, और वो जाएंगे
اعجاز الحسن آ جائے گا, پھر منیب اختر صاحب آ جائیں گے. تو سر یہ جو ڈرامے بازی ہو رہی تھی نا پاکستان کی عدالتی نظام میں کہ جی جوڈیشل کمیشن بن جاتا تھا, اس میں جی اپنے نامزد کردہ لوگوں کو بٹھا دیا جاتا تھا, اس میں جی چیف جسٹس صاحب فیصلہ کرتے تھے کہ جی اچھا جی اینو جج لانا ہے, ٹھیک ہے, اس کو جج لگا دیا. اور یہ بھی پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں پہلی بار ہوا کہ آنریبل جو جج ہیں سپریم کورٹ کی محترمہ جسٹس عائشہ ملک, ان کا نام طے ہوا, مسترد ہوا, اور اس کے باوجود ان کو سپریم کورٹ کا جج بنا دیا. حالانکہ جسٹس عائشہ ملک ویسے تو ایک بڑی انٹیگریٹی والی جج ہے, اور جب وہ لاہور ہائی کورٹ کی جج تھیں تو اس وقت انہوں نے بڑے زبردست فیصلے کیے تھے خواتین کے حقوق سے متعلق, اور وہ ایک بڑی آنسٹ اور بڑی ایماندار جج ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس طرح ان کا نام طے ہوا اور جسٹس گلزار کے دور میں ان کا نام طے ہوا جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں, اس کے باوجود عمر عطا بندیال صاحب اس ضد پر اڑے تھے کہ انہوں نے ان کو سپریم کورٹ کا جج بنانا ہے, اور ان کو بنایا گیا. بہرحال بہت سے معاملات ہیں. ایک تو پہلی خبر جو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں نہال ہاشمی صاحب کی. نہال ہاشمی صاحب جو ہیں یہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر بھی رہے ہیں, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں, کراچی سے ان کا تعلق ہے, ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, بڑے زبردست ایک بڑے کمیٹڈ اور ایک بڑے لوئل پولیٹیکل ورکر کے طور پر آگے آئے, اور اس کے بعد پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے رہے, ٹاک شوز میں جا کر ریپرزینٹ کرتے رہے. نہال ہاشمی صاحب جو ہیں 1997 سے 1999 تک نواز شریف صاحب کے مشیر تھے برائے قانون و انصاف کے. جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, جو دوسرے ٹینیور میں بنے تھے, پہلے تو نواز شریف 1993 میں وزیر اعظم بنے تھے, جب نواز شریف صاحب دوسرے ٹینیور میں وزیر اعظم پاکستان بنے تو ان کے دوسرے ٹینیور میں نہال ہاشمی ان کے مشیر تھے, ان کے ایڈوائزر تھے فار لا اینڈ جسٹس کے, قانون و انصاف کے ان کے مشیر بنے. 2012 میں یہ پارٹی کے اندر بہت اچھے مقام پر تھے, مسلم لیگ نون کراچی کے یہ صدر بھی تھے. 2014 کے اندر ان کو مسلم لیگ نون سندھ کا سیکرٹری جنرل بھی بنایا گیا. اس کے بعد 2015 میں یہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر بنے, پنجاب سے جو سینٹ کی نشست تھی اس پر ان کو سینیٹر بنایا گیا. اور 2017 میں جب نواز شریف صاحب کے خلاف وہ پیناما کا فیصلہ آیا, جب نواز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم سپریم کورٹ کے 5 ججز نے نااہل قرار دیا, جسٹس آصف سعید کھوسہ, جسٹس گلزار, جسٹس اعجاز افضل, جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس عظمت سعید شیخ, ان 5 ججز نے جب نواز شریف کو نااہل قرار دیا تو 2018 میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو بھی نااہل قرار دیا گیا, جس میں طلال چودھری صاحب, ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو ہے وہ توہین عدالت کیس میں ان کو سزا ہوئی. مسلم لیگ نون کے اس وقت وہ رہنما ہوا کرتے تھے, اب تو نہیں ہیں, اس وقت دانیال عزیز وفاقی وزیر تھے نجکاری کے, ان کو سزا ہوئی توہین عدالت کیس میں. اسی طرح ایک تقریر کی تھی سینیٹر نہال ہاشمی نے نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ محبت میں کی تھی, اور انہوں نے اس وقت پاکستان کی جوڈیشری کو رگڑا, ثاقب نثار کو رگڑا. انہوں نے کہا کہ حساب لینے والوں ہم تمہارا یوم حساب بنا دیں گے, آج حاضر سروس ہو کل ریٹائرڈ ہو جاؤ گے, تمہارے بچوں کے لیے تمہارے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دیں گے. اور اس کے بعد سینیٹر نہال ہاشمی کو توہین عدالت کا نوٹس ملا اور ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سزا سنا دی گئی. توہین عدالت میں ان کو سزا ہو گئی, جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے ان کو سزا دی. تو سینیٹر نہال ہاشمی صاحب جو ہیں وہ پرویز مشرف کی آمریت کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سینیٹر نہال ہاشمی آج بھی کراچی کے اس گھر میں رہتے ہیں جو ان کا اپنا ذاتی گھر ہے, اور وہ آج بھی مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. کوئی پیسہ نہیں بنایا, کوئی مال پانی نہیں بنایا, کوئی جائیدادیں نہیں بنائی, کوئی لگژری کارز نہیں رکھی. اور سر ورکر سے دیکھ لیں, کمیٹڈ ورکر سے لائل ہو کہ آج وہ اوبلائج کیا پارٹی نے, اور آج ان کو گورنر سندھ بنا دیا. کامران ٹیسوری صاحب جو ہیں ان سے پاکستان کے طاقتور حلقے ناراض تھے, مسلم لیگ نون ناراض تھی, بہت سے لوگ ناراض تھے, تو خیر پیپلز پارٹی بھی ناراض تھی. یہ تو نہال ہاشمی صاحب کو فیصلہ ہوا کہ جی ان کو آگے لانا ہے. لوکل باڈیز کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے, اب مسلم لیگ نون کی قیادت میں نواز شریف, مریم نواز صاحبہ, شہباز شریف سب سر جوڑ کر بیٹھنے جا رہے ہیں عید کے بعد کہ لوکل باڈیز کو کیسے متحرک کرنا ہے. اور لوکل باڈیز کے حوالے سے جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے وہ یہ فیصلہ ہے کہ جی اب پنجاب میں جو لوکل باڈیز کا انتخابی دنگل سجنے جا رہا ہے,
یہ عید کے بعد کسی بھی وقت آپ سنیں گے کہ یہ خبر آ گئی ہے کہ پنجاب میں لوکل باڈیز الیکشنز کروانے کی تاریخ اناؤنس کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو لوکل باڈیز ہیں اس میں بڑی انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف ان بلدیاتی انتخابات میں پارٹی بنیاد پر حصہ نہیں لے سکے گی، کیونکہ ان کے پاس نشان نہیں ہے اور ان کے تمام امیدوار جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں آئیں گے اور نون لیگ کے لیے میدان صاف ہوگا۔ لیکن دوسری طرف ایک اور خبر بھی ہے جو مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رکن پنجاب اسمبلی نے مجھ سے شیئر کی ہے، نام ظاہر نہ کرنے کی بنیاد پر۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو لاہور سے 2015 میں نون لیگ کے لوکل باڈیز کے نمائندے الیکٹ ہوئے تھے، ان سب کو تقریباً ان میں سے 90% لوگوں کو تبدیل کرنے کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ مسلم لیگ نون اس بار لوکل باڈیز میں نئی قیادت کو سامنے لا رہی ہے، نوجوان قیادت کو سامنے لائے گی اور انہی نوجوانوں کو اس لوکل باڈیز میں متعارف کیا جائے گا۔ اب لوکل باڈیز جماعتی بنیادوں پر کروانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ پہلے خبر آ رہی تھی کہ جی غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ پہلے اگر غیر جماعتی بنیادوں والی جو خبر ہے درست ثابت ہو جاتی تو سر وہ بڑا گند مچنا تھا، وہ ایک ہی جو ہے وہ پینل سے پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ کھڑے ہونے تھے، کونسلر بننے تھے، ایک ہی یو سی سے 14-15 کونسلر، پھر ان میں سے چیئرمین الیکٹ ہونا تھا۔ اب وہی پرانا جو بلدیاتی نظام ہے، وہ چیئرمین، وائس چیئرمین، اس کے بعد کونسلر، پھر اقلیتی کونسلر، وہ والا نظام ہے۔ تو سر یہ تو ہو گئی ایک خبر۔ آخری خبر کہ دنیا کے 77 ممالک کے اندر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی، وفاقی آئینی عدالت بنی۔ اب وفاقی آئینی عدالت کے اوپر انگلیاں اٹھانے والے جب انہی عدالتوں سے ریلیف کے بنڈل پیکیجز لے رہے تھے، کبھی ساسو ماں کی محبت میں فیصلے ہو رہے تھے، کبھی دامادوں کے حق میں فیصلے ہو رہے تھے، کبھی جو ہے وہ کسی کی جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے کچھ ججز کی جو ہیں وہ وائفز، ان کی بیویاں کسی کی محبت میں گرفتار تھیں، تو سر اس وقت جو ہے وہ محبت جو ہے وہ اس کی داستان رقم ہو رہی تھی۔ اس وقت حق میں جو فیصلے ہو رہے تھے وہ پاکستان میں انصاف اور قانون کا قتل عام ہو رہا تھا، اور ایک ایسے تاریخ، ایک میں کیا کہوں اس کو، ثاقب نثار جیسے ججز جن کو پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں بہت ہی کہتے ہیں کہ ورسٹ قسم کے الفاظوں میں یاد رکھا جائے گا، انہوں نے ایک شخص کو صادق اور امین قرار دیا، اور سر جس کو صادق اور امین قرار دیا اس کو پاکستان کی انہی معزز عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں۔ تو سر یہ پاکستان کے عدالتی نظام میں کیڑے نکالنے والے، اس میں نقص نکالنے والے، اس پر انگلیاں اٹھانے والے اب ساری زندگی روئیں گے، کیونکہ پاکستان کی آئینی عدالت سے فیصلے ہوں گے، اور آئینی عدالت جو ہے وہ آئینی معاملات کے فیصلے کرے گی۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔